معروضات طائفۃ منها فی مقدمۃ مباحثها اب یہ انہوں نے میر سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مقدمہ یجب تقدیمها علی مباحث الامور العامہ، اس میں ایک مقدمہ ہے اور مقدمہ کی تقدیم جو ہے یہ امور عامہ کی مباحث پر واجب ہے۔ تو اس کی وجہ بتائی کیوں واجب ہے؟ اشتمالها علی تقسیم المعلومات الی معروضاتها، یہ وجہ بتائی کہ تقدیم مقدمہ مباحث امور عامہ پر واجب ہے کیونکہ مقدمہ مشتمل ہے، مقدمہ مشتمل ہے کس چیز کے اوپر؟ معلومات کی تقسیم الی معروضاتها، امور عامہ کے جو معروضات ہیں معلومات کی تقسیم ان معروضات امور عامہ کی طرف جو ہے نا اس کے اوپر مقدمہ مشتمل جی۔ تو اس لیے مقدمہ کی تقدیم امور عامہ کے مباحث پر واجب ہے، یہ دلیل بتائی اشتمال حاصل۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں عام طور پر جو ہم کتابوں میں پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ مقدمہ کی تقدیم واجب ہے مقاصد پر، اس لیے کہ ما یذکر فی المقدمہ جو ہوتا ہے نا وہ بصیرت کا فائدہ دیتا ہے مقاصد، جو چیز مقدمہ میں مذکور ہوتی ہے تو وہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو مقاصد میں بصیرت آ جاتی ہے، مقاصد میں اس لیے مقدمہ کی تقدیم کی وہ بصیرت کا فائدہ دیتی ہے مقاصد میں، تو اس لیے مقدمہ مقدم کرتے ہیں کس سے؟ مقاصد سے۔ یہاں تو اس میں سید نے یہ فرما دیا کہ اشتمالها علی تقسیم المعلومات الی معروضات، وجہ یہ بتائی کہ مقدمہ کی تقدیم واجب ہے، وجہ کیا ہے کہ مقدمہ مشتمل ہے کس پر؟ معلومات کی تقسیم الی معروضات الامور العامہ، امور عامہ جن جن چیزوں کو عارض ہونے سے معلوم کی تقسیم المعروضات کی طرف ٹھیک ہے جی، یہ کوئی بصیرت ہوئی چیز، معلوم کی تقسیم اگر ہو جائے امور عامہ کے معروضات کی طرف تو امور عامہ کے مباحث میں اس سے کوئی بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ تو جب بصیرت سے حاصل نہیں ہوتی تو مقدمہ کی تقدیم کیسے ہو جائے گی؟ یہ مقدمہ مشتمل ہے اس چیز پر اور اس چیز سے بصیرت تو حاصل ہوتی نہیں مقاصد، تو جب بصیرت نہیں حاصل ہوتی تو اس کی تقدیم واجب ہوگی۔ یہ جو وجہ انہوں نے تقدیم کی بتائی ہے میر سید سند نے رحمہ اللہ تعالی، اس پر اعتراض ہے کہ یہ تقدیم کی وجہ نہیں ہے۔ دعویٰ تو تمہارا یہ ہے کہ مقدمہ کی تقدیم واجب، دلیل کیا ہے کہ مقدمہ مشتمل ہے کس پر؟ کہ معلوم کی تقسیم ہو جائے معروضات امور عامہ کی طرف،
تو یہ تو معروضات امور عامہ کی طرف تقسیم ہو گئی نا. امور عامہ میں کیا بصیرت حاصل ہو گئی؟ تو یہاں تو مقصود کیا چیز ہے؟ امور عامہ کے مباحث، اس میں بصیرت حاصل ہو جانا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے کہ میاں یہ جو تم نے وجہ تقدیم بتائی ہے یہ تو وجہ تقدیم نہیں. تو میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے کہتے نہیں یہ وجہ ہے، لیکن میر سید سند کیونکہ بڑے بلیغ آدمی ہیں، بڑے ذکی آدمی ہیں، وہ تھوڑے دور سے آ گئے ہیں. مقصد تو ان کا بھی یہی ہے کہ امور عامہ میں بصیرت ہے، لیکن میر سید سند وہ تیری ناک کے طرف تو دیکھو یہ وہ ادھر سے آ گئے. ایسا نہیں کہا، یہ فرق صرف اتنا کہ میر سید سند دور سے اپنے مقصد کی طرف آ گئے. کیسے دور سے آ گئے؟ کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ میر سید سند یہ کہنا چاہتا کہ معلوم کی تقسیم ہو جائے گی امور عامہ کے معروضات کی طرف. تو دیکھو امور عامہ کے معروضات کا تو تم کو پتہ لگ گیا کہ امور عامہ عارض ہوتے ہیں ان چیزوں. یہ معروضات ہیں اور امور عامہ ان چیزوں کے عوارض ہیں. جی معلوم کی تقسیم ہو جائے گی امور عامہ کے معروضات کی طرف. یہ تو متعین ہو گیا کہ بھئی یہ چیزیں جو معلوم کے اقسام ہیں نا، معلوم کے یہ ہے یہ امور عامہ کے معروضات ہیں، یعنی امور عامہ ان کی صفات ہے، صفات عارضہ. ان چیزوں کے صفات عارضہ کا نام کیا ہے؟ امور عامہ. میرے سید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معروض کا جب علم آ گیا تو معروض کی معرفت سے عارض کی معرفت بھی آ جائے. کہ دیکھو نا، فرض کرو زید، عمر، خالد، ولید، یہ معروضات ہیں کس کے؟ علم کے. یہ معروضات ہیں کس کے؟ وجود کے. یہ معروضات ہیں کس کے؟ ثبوت کے. یہ معروضات ہیں کس کے؟ باصرہ کے. یہ معروضات ہیں کس کے؟ یہ اس کے عوارض جو ہیں. تو جب یہ چیزیں آپ نے پہچان لی کہ بھائی یہ معروضات ہیں ان صفات میں، تو ان کے عوارض کا علم آپ کو آ گیا کہ نہیں؟ معروضات جب معلوم ہو گئے تو معروضات کے علم سے عوارض کا علم آ جاتا ہے. تو جب عوارض آپ کو معلوم ہو گئے، امور عامہ آپ کو معلوم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مباحث امور عامہ سے پہلے آپ نے دو چیزیں پہچان لی، ایک امور عامہ، دوسرے امور عامہ کے معروضات. تو یہ بصیرت کا فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے میر سید سند نے ٹھیک کہا اور وہ مقدمہ کی تقدیم اسی وجہ سے واجب ہے کہ یہ بصیرت کا فائدہ مقاصد میں یہ چیزیں دیتی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ترجمہ کأنہ اراد،
گویا کہ میر سید شریف نے اس عبارت سے اشتمالہا، اس عبارت سے ارادہ کیا کہ انہ یحصل من معرفت معروضات الامور العامہ، جب امور عامہ کے معروضات آپ پہچان لیں گے، جب معلوم کی تقسیم ہو جائے معروضات کی طرف تو معروضات تو پہچان لیا، تو جب معروضات پہچان لیے تو اس سے حاصل ہو جائے گی کیا چیز؟ معرفت، اس کی معرفت، امور عامہ کی معرفت، سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب امور عامہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور آپ پہچان لیں امور عامہ، مباحث امور عامہ سے پہلے اور اس کے معروضات بھی پہچان لیں، تو یہ آپ کو بصیرت مل گئی ہے امور عامہ کی مباحث میں، نہیں سمجھ آئی؟ یہ جواب مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ میر سید کے اوپر جو سوال ہوتا تھا اس کا جواب ہو۔ اب اس کے اوپر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، فالاولیٰ سے اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ میاں یہ تم نے کہا کہ میر سید کی مراد یہ ہے کہ معلوم کی تقسیم ہو جائے گی امور عامہ کے معروضات کی طرف، تو امور عامہ کے معروضات جب آپ نے پہچان لیے تو سمجھو امور عامہ بھی آپ نے پہچان، کیونکہ یہ اس کے حوالے ہیں۔ تو بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ یہ دلیل تو دعوے کے مطابق پھر بھی نہیں ہے، یہ دلیل تو دعوے کے مطابق پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ تمہارا کیا ہے کہ یجب تقدیم جی، مقدمہ جو ہے کیا ہے؟ یجب تقدیم۔ یہ جو وجہ تم نے بیان کی ہے اشتمال کا، اگر یہ معنی بھی ہو جائے جو مزاج نے کیا تو کیا یہ وجوب کے لیے وجہ یہ تقدیم واجب ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ تو وجوب کے لیے وجہ نہیں ہے، یہ تو دلیل دعوے کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں مرزا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے میاں دیکھو علماء کی عبارات میں وجوب کا لفظ اولا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ینبغی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دیکھیں وجوب کی طرف دیکھیں تو آپ کہتے ہیں بس یہ وجوب فقہی ہے، ہر جگہ وجوب فقہی، وجوب سے مراد نہیں ہوتا، کبھی وجوب سے ینبغی، کبھی وجوب سے اولا۔ یہ اطلاقات علماء کی عبارات میں یہ اطلاقات ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہاں یجب سے بمانا ینبغی، تو وجوب بمانا اولا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ فالاولیٰ ان یذکر تقسیم المعلوم الی معروضات طائفۃ منھا فی مقدمۃ المباحث، فالاولیٰ یجب کا ترجمہ کس سے کر دیا؟ اولا سے۔ کہتے پھر مطلب اس کا یہ ہوا، میر صحیح سند کا مطلب یہ ہے کہ میاں امور عامہ کے مباحث کا جو مقدمہ ہے، یہ جو مقدمہ ہے، اس مقدمہ کے اندر معروضات کے ایک طائفہ کا ذکر ہو، وہ جو معروضات ہیں نا امور عامہ کے، ان معروضات، کل معروضات کا ذکر نہیں ہوگا، ان معروضات کے ایک طائفہ کا ذکر ہو، مثلاً 2-3 کا ذکر ہو جائے گا، سمجھائیے؟ تو ان معروضات کے
ان امور عامہ کے معروضات کے ایک طائفے کا ذکر ہو جائے گا. تو جب آپ پہچان لیں گے کہ یار یہ دو تین جو ہے نا یہ معروضات ہیں کس کے؟ امور عامہ. تو ان معروضات کے پہچاننے کے سبب آپ کو عوارض کی معرفت بھی آ گئی. تو مقدمہ میں کل معروضات کا ذکر بھی نہیں ہوتا. مقدمہ میں تو اعلیٰ سبیل تمثیل دو تین کا ذکر کافی ہے. آئی سمجھ میں؟ اور جب وہ معروضات کا طائفہ ذکر ہو گیا، ان کے عوارض کا بھی ذکر ہو گیا مقدمہ میں، تو آپ کو امور عامہ کی معرفت حاصل ہو گئی. اولا یہی ہے. تو وجوب بمانا اولا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں فالاولا ان یذکر تقسیم المعلوم الی معروضات طائفۃ منها فی مقدمۃ مباحثها. اولا یہ ہے کہ معلوم کی تقسیم کا ذکر کیا جائے، لیکن معلوم کو تقسیم کر رہے ہو کس کی طرف؟ معروضات امور عامہ کی طرف. تو کیا مطلب ہوا کہ وہ جو معروضات ہیں نا وہ معلوم کے اقسام ہیں. معلوم کے دیکھو، معلوم یعنی ما من شانہ ان یعلم، جو چیز جس سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے، جس چیز سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے. تو میاں ہر چیز سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے. واجب سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے، جوہر سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے، عرض سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے، ممکن معدوم سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے، ممتنع سے علم کا تعلق ہو سکتا ہے. علم کا تعلق تو مطلب ہے کہ یہ تو، لیکن ذکر ہونا چاہیے امور عامہ کے معروضات کے ایک طائفے. معروضات تو معلوم کے اقسام ہے نا، تو اس کے ایک طائفے کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا آپ نے جوہر کا ذکر کر دیا، عرض کا ذکر، یہ معلوم کے اقسام، معلوم کے اقسام، ان کے ساتھ علم کا تعلق ٹھیک ہے نا. اچھا، تو پھر آپ نے جب پہچان لیا کہ یار یہ جو جوہر ہے نا یہ معروض ہے کس کا؟ امور عامہ کا، وجود کا. اچھا، اور یہی جوہر، یہی عرض، یہ معروض ہے کس کا؟ امور عامہ کا، مثلا وجود. تو جب آپ نے یہ پہچان لیا کہ یہ معروض ہے تو اس کا عرض کون ہے؟ یہ. تو یہ امور عامہ ہے نا، تو امور عامہ کی معرفت حاصل ہوگی کہ نہیں ہے؟ تو بصیرت حاصل ہوئی. سمجھ میں آ گئی ہے بات کو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اب یہاں پر ایک میر زائد ہروی نے اس کو وہم کہہ دیا. فرماتے ایک وہم پیدا ہو. وہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں امور عامہ کا معروض، امور عامہ کا معروض یہ اقسام ہیں، یہ معروضات اقسام ہیں کس کے؟ معلوم کے. تو معروضات جو ہے نا وہ تو موجود یا معلوم ہے. دیکھو آپ نے کہا جوہر ہے، کیا جوہر کیا وجود؟ جوہر کو وجود کہہ سکتے؟ جوہر کو کیا چیز اطلاق اس کے اوپر کس کا ہوگا؟ موجود کا.
تو جوہر تو موجود ہو گیا. سمجھ آئیے. اسی طرح عرض تو موجود ہو گیا. تو امور عامہ کے معروضات کیا ہوئے؟ موجود معدوم. تو یہ جو مشتقات ہیں یہ تو چلے گئے کدھر؟ معروضات میں. تو اب امور عامہ ہمارے پاس کون؟ اس کے عوارض موجود کے عوارض کون ہیں؟ وجود. تو امور عامہ تو نام ہوا کس کا؟ مبادی کا. امور عامہ نام ہوا کس کا؟ مبادی کا، وجود ان کا. کیونکہ وجود عارض ہے کس کو؟ موجود کو. موجود تو چلا گیا کدھر؟ معروضات کیا تھا؟ تو یہ تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. پہلے تم نے کہا کہ مبادی اور معروضات جو ہیں وہ سب، مبادی اور مشتقات جو ہیں وہ سب امور عامہ ہیں. یہ ظاہر دکھا تھا نا. تو یہاں تمہارے کلام سے کیا لازم آ گیا کہ صرف مبادی امور عامہ، مشتقات امور عامہ نہ رہی، وہ تو معروضات میں چلی گئی. تم یہ تو تم نے پھر کام خراب کیا. وہ پہلے یہ بات کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے اس تقریر سے جو پہلے ہو گئی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں ولا یتوہم منہ، کہتے ہیں اس کلام سے یہ وہم نہیں پڑ جانا چاہیے کسی کو کہ کون المبادی امور عامۃ، کہ یہ تو مبادی جو ہے وہ امور عامہ بن جائیں گے، مشتقات نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشتقات تو امور عامہ سے نکل گیا. اس کا اس لیے یہ وہم نہیں پڑنا چاہیے کہ لأن معروضاتها لیست نفس المشتقہ. جان اور کرو، امور عامہ کے معروضات عین مشتقات نہیں ہیں. یعنی موجودن کا عین یہ معروض نہیں ہے وجود کا. وجود کا معروض کون ہے؟ وہ موجودن جس چیز کے اوپر صادق آ رہا ہے. تو موجودن کس پر صادق آ رہا ہے؟ جوہر پر، جی عرض پر. تو موجودن کے جو مصادیق ہیں، جو جن جن چیزوں پر وہ صادق آتا ہے، وہ ہے اصل میں معروضات. کس کے؟ امور عامہ. یہ موجود نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے. تو جب اصل معروضات ہو گئے تو میاں علم کی تقسیم، معلوم کی تقسیم اب ہوگی کن کی طرف؟ انہی معروضات کی طرف. جوہر، عرض، واجب. سمجھائیے. تو موجود تو اس کے اوپر صادق آتا ہے. کس کے اوپر؟ اس کا حمل بالمواتات ہو جاتا ہے جوہر کے اوپر. کیا جوہر موجود؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ موجود عین معروض ہو گیا کس کا؟ وجود کا. موجود تو مشتق ہو گیا وجود سے. وجود کا معروض ہے موجود. وجود کا معروض کون ہے؟ وہ جس پر موجود صادق آتا ہے. وہ کون ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مشتقات نکل گئے امور عامہ سے. مشتقات نہیں نکلے. مشتقات بھی امور عامہ، آبادی بھی امور عامہ. جی سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ کہتے اس لیے لأن معروضات یہاں لیست نفس المشتقات، امور عامہ کے معروضات عین مشتقات نہیں ہیں.
مشتقات تو ان سے مشتق ہیں. بل ما یصدق بھی علیہ، بلکہ امور عامہ کے معروضات کون ہے؟ یہ مشتقات جن کے اوپر صادقات ہیں. مشتقات جن کے اوپر معروضات وہی ہیں، اس لیے موجود امور عامہ سے نہیں نکلا.